6 فٹ کا ماشاءاللہ قد، چٹے سفید بال اور داڑھی، کور والا سردیوں کا موسم، اور شہر سے دور ایک کچے علاقے میں توحید بھائی میرے ساتھ شلوار قمیض میں گھوم رہے تھے۔ میں اس وقت اچھی خاصی موٹی جیکٹ اور نیچے بہت سارا کچھ چڑھائے ہوئے تھا۔ میری طبیعت بچپن سے تھوڑی خاص صاحب قسم کی ہے، 10 بندوں کو جو سردی لگتی ہوگی وہ اکیلے مجھ کو لگتی ہے۔ تو میں فل پیک گھوم رہا تھا اور توحید بھائی بڑے سکون سے شلوار قمیض میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ تب آخر میں نے پوچھ لیا کہ یار توحید بھائی آپ کو سردی وردی نہیں لگتی کیا؟ انہوں نے گریبان سے ایک شرٹ کھینچ کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ باڈی وارمر پورا میں نے پہنا ہوا ہے، پھر سوٹ بھی گرم ہے، تو اوپر کسی چیز کی ضرورت مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس وقت مجھے ابو کی بات یاد آئی، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یار شدید ترین سردی بھی 4 کپڑوں سے بھگتی جا سکتی ہے، شرط یہ کہ لیئرنگ ٹھیک طریقے سے کی گئی ہو۔ گھر آیا میں کمپیوٹر پہ لیئرنگ سے متعلق چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ 2007 تھا وہ دن اور آج کا دن ہے، سردی اسی طرح لگتی ہے الحمدللہ، لیکن لاش بن کے گھومنے سے جو ہے نا وہ جان چھوٹ گئی ہے۔ لیئرنگ سے مراد ہے طے در طے کپڑے پہننا۔ ہر آدمی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے بنیان کے بارے میں، لیکن سردی روکنے کا پہلا اصول کم از کم آدھے بازوؤں والی بنیان یا ایک پتلی آرام دہ انڈر شرٹ ہے۔ اب ہمیں ایک ہلکا لیکن ایسا سویٹر چاہیے جو بالکل جسم کے سائز کا ہو۔ یہ بڑی سائنسی بات ہے۔ باڈی فٹنگ والا سویٹر یا وارمر آپ کے جسم کی گرمی کو روکے رکھتا ہے، لیکن وہ ڈھونڈنا کدھر سے ہے؟ بات یہ ہے کہ گرم دکھنے اور واقعی گرم ہونے میں فرق ہے۔ بعض کپڑے بھاری بھرکم ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ سردی کوئی خاص روکتے نہیں ہیں، بندہ لاد بھی لیتا ہے اور دانت بھی موقع پہ موقع بچتے رہتے ہیں۔ تو دوسری لیئر کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے، قریب ترین لنڈے بازار جائیں اور سائز سے 1 نمبر چھوٹا سویٹر ڈھونڈ لیں جو 100% اونی ہو اور باریک ہو۔ یہ ممکن نہیں تو پھر کسی بھی مارکیٹ میں موجود جرابوں بنیانوں والی ریڈی پہ جائیں، ان سے پوچھیں، ان کے پاس علاقے کی سردی کے حساب سے بیسٹ انڈر شرٹ، ٹراؤزر یا باڈی وارمر موجود ہوتے ہیں، اور ان کا ریٹ بھی کافی انسانوں والا ہوتا ہے۔ جو بھی چیز ملے لینی اپنے سائز کی ہے، بلکہ تھوڑی سی چست والی فٹنگ ڈھونڈنی ہے۔ جن دوستوں کی جیب اجازت دیتی ہے وہ کسی بھی مشہور برانڈ سے جا کے باڈی وارمر طلب کر سکتے ہیں۔ دوسری لیئر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دوسری لیئر اہم ترین ہے۔ اس میں آپ نے یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ اگر آپ کو فل بازو کی چیز کپڑوں کے نیچے پہننا پسند نہیں تو بے شک اسے قینچی سے کاٹ کے مطلوبہ لمبائی تک لے جائیں، لیکن وہ آپ کے لیے آرام دہ ہو اور خواہ کی الجھن نہ پیدا کرے۔ سب سے بہتر یہ کہ خریدتے ہوئے اسے کھینچ کھانچ کے بھی دیکھ لیں، جتنی اسٹریچیبل ہوگی اتنی زیادہ گرم اور آرام دہ ہوگی۔ اب تیسری طے کی باری ہے، یہ آپ کی نارمل قمیص ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ علاقہ جو ہے وہ آپ کا کون سا ہے۔ شہروں میں تو نارمل کپڑا چل جاتا ہے، پہاڑوں کی طرف اگر ہیں تو فلینل یا فلیس کی شرٹ بہترین گرم رکھے گی۔ فلینل وہی ہے جیسے ہمارے گھروں میں فلالین کہتے ہیں۔ شلوار قمیض اگر آپ پہنتے ہیں تو وولن کپڑا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ گرم رکھے گا، اس میں کھدر غالباً شہری علاقوں کے لیے بہتر آپشن ہے۔ چوتھی طے وہ ہے جو سب سے اوپر آئے گی، وہ آپ کی جیکٹ یا کوٹ ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز دماغ میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جس طرح کے کوٹ پہنے جاتے ہیں وہ سردی وغیرہ روکنے کے لیے نہیں ہوتے، ان میں بس تصویریں بن سکتی ہیں یا ہیٹر اے سی والے کمروں میں میٹنگز ہو سکتی ہیں۔ سردی سے بچنا ہے تو سب سے بہتر وہ جیکٹ ہوگی جو کمر سے تھوڑی نیچے تک ہو اور اس میں فر یا ہلکے سے فوم کی تہ لگی ہو۔ جیکٹ میں بھی وزن سے بچیں، جتنی ہلکی جیکٹ ہوگی اتنا آپ پرسکون رہیں گے اور زیادہ دیر تک وہ کپڑے آپ کو بھاگنے دوڑنے کے قابل رکھیں گے۔ لیدر جیکٹ کسی کام کی نہیں ہوتی سوائے شو مارنے کے یا تیز ہوا روکنے کے۔ جسم کی گرمی باہر جانے سے روکنا الگ گیم ہے اور سامنے کی تیز ہوا روکنا بالکل الگ۔ لیدر جیکٹ وزنی ہوتی ہے اور موٹر سائیکل چلانے کی حد تک کام دیتی ہے، بعد میں سارا دن کیسے گزارنا ہے وہ پہلے سوچ لیں۔ اب رہ گئیں ٹانگیں اور پاؤں۔ ادھر اونی دراز ٹائٹ یا لیگنگ سے کچھ لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے، تو سکون سے اپنی مرضی کی چیز لیں اور پتلون یا شلوار کے نیچے پہنے رہیں۔ آدھی سردی پانچوں سے ہی گھستی ہے کیونکہ زیریں حصہ جسم کا عام طور پہ ہم اگنور کرتے ہیں۔ اگر جراب ڈبل کرنے سے الجھن نہیں ہوتی تو وہ کر لیں، ورنہ ایک اچھی اونی جراب دنیا بھر میں جہاں سے مل جائے اسے اپنا قیمتی اثاثہ سمجھیں اور تب تک اس کی جان نہ چھوڑیں جب تک ایک ویسا ہی جوڑا دوبارہ مل نہیں جاتا۔ سردیوں میں پیروں کی جلد سکڑنے کی وجہ سے جوتے ویسے ہی کھلے سے لگتے ہیں، تو جتنا مرضی موٹا موزہ پہنے وہ عام طور پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ زیادہ عرصہ سردی میں رہنا ہے تو فر کی لائننگ والے جوتے بھی ایک نعمت ہوتے ہیں، کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ آخری لیکن سب سے اہم چیز کان، گردن اور پیشانی ڈھانپنا ہے، کیونکہ ٹھنڈ عموماً یہیں سے لگتی ہے اور بندہ بیمار وغیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہترین قسم کا اونی مفلر آپ کو لنڈے سے مل جاتا ہے، دھوئیں گھر میں، استری کریں، 3-4 سال نکال جاتا ہے۔ ایک وہ خرید لیں اور ایک گول ٹوپی،
ان دونوں چیزوں کو 24 گھنٹے ساتھ رکھیں، حسب ضرورت استعمال کریں تو کافی بچت رہے گی اور سردیاں جیسے تیسے نکل ہی جائیں گی۔ باقی اگر آپ میرے جیسی طبیعت کے ہیں تو ہمیں جی صرف اللہ میاں ہی سردی سے بچا سکتا ہے، تو برف کی طرف دیکھ کے بھی فوت ہو سکتے ہیں اس موسم میں۔ شکریہ۔